تو دیکھیں اللہ رب العزت کا جو نام ہے الرحمن، یعنی اللہ رب العزت بہت بڑے مہربان. کیسے اللہ رب العزت بہت مہربان ہے. اب اللہ رب العزت کا جو یہ نام رحمان ہے، یہ بات ہمیشہ ہم یاد رکھیں کہ اللہ کے جو 99 نام ہیں، ان 99 ناموں میں جو اوصاف اللہ رب العزت کی ہے، یہ صفت اللہ کی ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہے گی. اور اللہ رب العزت اپنی صفت میں کامل اور مکمل، اس جیسا رحمان کوئی نہیں. دیکھو ماں ہے نا، ماں بہت پیار کرتی ہے. ماں جیسا پیار کرنے والا کوئی ہے؟ وہ اپنے بچے کو بھلے دو تماچا مار لے گی غصے میں، لیکن کوئی اور غصے میں مار دے تو وہ گھورے گی، برداشت نہیں کر پائے گی. کہیں جھگڑا کر لے گی تو کہیں ضبط کر لے گی غصے میں کہ کیسے میری اولاد کو کسی نے کچھ کہہ دیا. سمجھ رہے؟ ماں برداشت نہیں کر سکتی ہے، حالانکہ وہ غلط کام کیا ہے، لیکن سامنے والے نے کیوں مارا مجھے کہتے ہیں. میں مارتی اپنی اولاد کو، میں ڈانٹتی اپنی اولاد کو. تم ہوتے کون ہے میری اولاد کو مارنے والے اور ڈانٹنے والے؟ اگرچہ اولاد ناحق ہے تب بھی ماں کو غصہ آتا. سمجھ رہے؟ کیوں؟ اللہ نے ماں کے اندر وہ ممتا رکھی ہے. سمجھ رہے؟ تو اللہ رب العزت نے ماں کے اندر اتنی ممتا دی ہے. اللہ خود کتنا پیار کرنے والے. دیکھو ماں ہے نا، ماں اگر بچہ غلطی کرتا ہے تو ماں اسے ناراض ہوتی ہے، اسے ڈانٹی دیتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور بہت اگر پانی سر کے اوپر چلا جاتا ہے تو مارتی بھی ہے، مارتی بھی ہے. اور بچہ اگر معافی مانگنے لگے، ماں کو چھوڑ کر چلا گیا غصے میں، بچہ ماں کو غصے میں چھوڑ کر چلا گیا اور کئی سال بعد اسے احساس ہوا کہ نہیں میری ماں اکیلی ہے. لوگوں نے اسے کہا کہ تو تیری ماں کو چھوڑ آیا ہے، بڑی پریشان رہتی ہے اور تیرے لیے روتی ہے، بستر پکڑ لیا ہے، بہت دکھ اٹھاتی ہے. اس بیٹے کو احساس ہوا اور وہ بیٹا اپنی اماں کے پاس آیا ہے اور اپنی اماں کے پاس آ کے کہتا ماں. تو ماں کیا کہتی ہے؟ اب تجھے تیری ماں کی یاد آئی. بیٹا کہتا اماں معاف کر دے. تو ماں کہتی اتنے سال تک تیری ماں کیا مر گئی تھی؟ تجھے تیری ماں نہ یاد آئی؟ تجھے اب یاد آئی اپنی ماں؟ اتنی تکلیف میں نے برداشت کی، اتنے غم میں نے اٹھائے، مجھے کھانے کو نہ ملا، مجھے پینے کو نہ ملا، کسی نے میرا خیال نہ رکھا، اور آج تجھے میری یاد آئی ہے. ماں بھی احسان جتلاتی ہے، میں نے تیرے لیے کیا کچھ نہ کیا اور تو آج میرے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے. لیکن اللہ کتنے رحمان ہے. آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بندہ صبح گناہ کرتا ہے اور شام میں معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کرتے ہیں. شام گناہ کرتا ہے، صبح معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کرتے ہیں. اور بندے نے پوری زندگی گناہ کیا، اتنا گناہ کیا کہ پورے گناہ سے اس کی پوری زمین اور آسمان بھر گئی، اور ایک بار اللہ سے کہتا ہے اللہ معاف کر دیجئے. تو اللہ یہ نہیں کہتے کہ اتنے سال بعد تجھے تیرا رب یاد آیا، نہ، بلکہ اللہ کہتے ہیں آسمانوں پر چراغا کرو. میرے بندے نے مجھ سے دوستی کر لی، میرا بندہ میرا دوست بن گیا، چراغا کرو، میرا بندہ میرا بن گیا. یہ ہے رحمان اللہ، کتنا پیار کرنے والا، کتنا پیار کرنے والا. ایک واقعہ آتا ہے کتابوں میں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ والے تھے، تابعی تھے. کیا تھے؟ تابعی کسی کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا اور بہت نیک، بہت دیندار تھے. انہوں نے صحابہ کی صحبت بھی اختیار کی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی صحبت اختیار کی تھی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے بارے میں آتا ہے ایک عورت ان کے درس میں آیا کرتی تھی اور وہ کہتی تھی ہمیشہ کہ اس کا جو بیٹا تھا، بہت چونکہ اللہ نے اسے مال دیا ہوا تھا اور اس کے والد کا وہ مال تھا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. بیٹا جو ہے اپنے والد کے مال پر بڑی عیاشی کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا. چونکہ ماں جو ہے درس میں بیٹھتی تھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے، تو وہ کہتی تھی کہ ذرا میرے بیٹے کو سمجھائیے، وہ بڑا ناکارہ ہے اور نمازیں نہیں پڑھتا ہے اور عیاشی کرتا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو کیا کیا؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے کو سمجھایا اس کے کہ بیٹا ایسا نہ کر. تو وہ کہتا ہاں حضرت اب نہیں کروں گا، ہاں مولانا اب نہیں کروں گا. پھر وہ وہی کرتا اور وہ ہمیشہ سمجھاتے اس کی ماں کے کہنے پر، لیکن وہ باز نہ آتا. ایک دن اس کا بیٹا بہت بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ بستر پکڑ لیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ بستر پکڑ لیا. آخری وقت نظر آ رہا تھا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مطالعہ کر رہے اپنے گھر بیٹھے ہوئے. یہ دروازہ ٹھوک کر حسن بصری کے پاس آئی اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہنے لگی کہ حضرت میرے بیٹے کا آخری وقت ہے، حضرت میرے بیٹے کا آخری وقت ہے، حضرت
آپ میرے بیٹے کو نصیحت کر دیجئے، شاید وہ توبہ کر لے، وہ اللہ سے معافی مانگ لے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جا، میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے درس دینا ہے، ہزاروں کی امت آتی ہے، میرے پاس درس سننے کے لیے میں مطالعے میں لگا ہوا ہوں، تیرا بیٹا تو کچھ نہیں سنتا اور نہ سمجھتا ہے، جیسا ہے ویسا ہی کرتا ہے، میں نہیں آتا تیرے بیٹے کے پاس، تو جا۔ اب وہ عورت بڑی مایوس ہو گئی اور چھوٹا سا منہ لے کر روتے ہوئے اندر آئی گھر میں اپنے، اور اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تو اتنا برا ہے، تو اتنا گنہگار ہے کہ حسن بصری بھی تیرے پاس نہیں آتے۔ تو وہ رونے لگا اور روتے روتے اس نے کہا کہ اللہ میں اتنا برا ہوں، اللہ اگر میں اتنا برا ہوں نا، میں اتنا برا ہوں نا، اور آپ کی رحمت بہت بڑی ہے اور میرا گناہ آپ کی رحمت سے بڑا ہے، تو مجھے مت معاف کرنا، اور اگر میرا گناہ آپ کی رحمت سے چھوٹا ہے تو اللہ مجھے معاف کر دینا۔ اپنی ماں سے کہا اماں میں مر جاؤں نا تو میری قبر کو یہی بنا دینا، وہاں قبرستان میں نہ دفن کرنا، میری وجہ سے لوگوں کو بھی میرے قبر میں اگر مجھے عذاب ہوگا تو لوگوں کو بھی پریشانی ہوگی۔ یہ کہتے کہتے وہ رونے لگا، اتنے میں حسن بصری دروازے پہ دستک دی، حسن بصری آئے ہیں۔ ماں تو بڑی حیران ہو گئی، میں نے تو بلایا تھا تو حسن بصری نے تو مجھے صاف منع کر دیا۔ وہ آئے، اسے کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ پڑھا، اس کا انتقال ہو گیا، بچے کا، لڑکے کا۔ اور اس کی ماں نے کہا میں نے بلایا، آپ نے تو یوں کہا، آپ کیسے آ گئے؟ تو کہا کہ حسن بصری جب کہا، میں مطالعہ کرتے کرتے اچانک میری آنکھ لگی اور مجھے خواب میں یہ کہا گیا کہ تو اتنے ساروں کا سوچ کر تو رکا ہوا ہے، ہاں، اور وہاں میرا ایک امتی، اس کو تیری ضرورت ہے تو اس کے پاس نہیں جاتا، وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اسے شرمندہ ہے، وہ مجھ سے شرمندہ ہے، تو اسے کلمہ نہیں پڑھاتا ہے۔ تو کہا میری آنکھ کھلی اور میں دوڑے آیا، تو آخری وقت پر توبہ کی ہے، اللہ نے ہدایت دی ہے نا اس کو، توبہ کی، اور آخری وقت میں اس نے توبہ کی، پوری زندگی کی گناہ اللہ نے اس کے معاف کر دیے۔ کیسے اللہ رحم کرنے والے، کیسے اللہ پیار کرنے والے، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اس کی رحمت کو، کیسے نکتہ نواز ہے۔ شرابی شراب کے نشے میں جا رہا ہے، شراب اللہ کو کتنی مبغوض ہے، بہت بری لگتی ہے۔ شراب بیچنا، شراب پینا، شراب کو صرف کرنا، شراب کی رسید بنانا، اس کے پیسے لینا، اس کے پیسے دینا، اس کو ڈیلیور کرنا، شراب کی لائن سے ہر کام حرام۔ ایسا وہ کتنی اللہ کو شراب بری لگتی ہے آپ سوچ سکتے ہو، اور وہ آدمی شراب کے نشے میں جا رہا ہے، اور اتنے نشے میں دھوت ہے کہ راستے میں پیر یہاں رکھ رہا ہے تو وہاں جا رہا، لڑکتا ہوا، لڑکھڑاتا ہوا۔ راستے میں ایک کاغذ پڑا ہوا ملا، اس کاغذ پہ اللہ کا نام لکھا تھا، نشے میں تھا، دیکھا اللہ کا نام لکھا، اس کو چوما اور اٹھا کر اوپر رکھ دیا ایک جگہ پہ، ایک دیوار پر۔ اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس کے گناہ کو معاف کر دیا اور اسے جنت عطا فرمائی۔ تو اللہ کیسے رحمان ہے، کیسا پیار کرنے والے، اس جیسا پیار کرنے والا کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے میرے بندو پوری زندگی کے گناہ معاف کرنے پہ قادر ہوں، تم آؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح، تمہارا رب تمہارا انتظار کر رہا، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں دوڑو اللہ کی طرف۔ ایسا رحمان ہے، اتنا پیار کرنے والا مہربان، اس جیسا مہربان کوئی نہیں، اس جیسا مہربان کوئی نہیں ہے، اتنا پیار کرنے والا ہے، اتنا پیار کرنے والا۔ تو پھر ہم اس رحمان رب کو چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ اور جانتے ہو اس نام میں اتنی برکت ہے، اس نام رحمان میں اتنا وزن ہے، اتنا نور چھپا ہوا ہے، اس کا اندازہ بھی ہم نہیں لگا سکتے۔ یہ تو جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا اللہ کا نام الرحمن، آپ یہ سمجھ لیں، اس کی تشریح میں نے جو کی ہے، ایک کتاب ہے، یہ کتاب ہے بند کتاب، جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے اس میں اللہ کی صفات لکھی، کیا لکھی یہ نہیں معلوم، اتنا آپ کو علم ہوا ہے اللہ کیسے رحمان ہے، یعنی ابھی ہمیں 1% بھی نہیں پتا چلا کہ اللہ کیسے رحمان ہے۔ وہ اتنا رحمان ہے، وہ اتنا رحیم ہے کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص جا رہا تھا، راستے میں جاتے جاتے ٹھوکر لگی، اس نے کہا اللہ، ٹھوکر لگتی تو ہم بھی کہتے ہیں نا اللہ، بہت تیز لگ گئی، کہتے ہیں نا، اس نے کہا اللہ،
تو اللہ نے 70 بار آواز لگائی، لبیک یا عبدی، حاضر ہوں میں میرے بندے، لبیک یا عبدی، حاضر ہوں میں میرے بندے، لبیک یا عبدی، حاضر ہوں میں میرے بندے، 70 بار. اور اس شخص نے جب اس آواز کو سنا، بسا اوقات اللہ رب العزت کسی چیز کو بندے کو سنواتے ہیں، بسا اوقات کوئی چیز کسی انسان کے لیے نصیحت ہوتی ہے، کسی کے دل بدلنے کے لیے. تو اس شخص نے فوراً اللہ سے توبہ کی اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا. ہم تو اللہ کہہ کے بھول بھی گئے، لیکن اس نے کتنی بار ہمارے ایک اللہ بولنے پر آوازیں لگائی، 70 بار. ہم اللہ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں لبیک یا عبدی. اماں سے کہو اماں کہے گی ہاں بولو بیٹا. امی سنیے نا، امی امی، تو امی بیلن لے کر آتی، کیا امی 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 کر کے رکھے ہو، بولتے نہیں ہو، جو بات ہے وہ بولو. سمجھ ہے؟ اللہ نہیں کہتے. اللہ کو پسند ہے جب بندہ کہتا ہے اللہ، میرے پیارے اللہ، اتنا پیار کرتا ہے وہ رب رحمان ہم سے کہ ایک قطرے آنسو پر پوری زندگی کے گناہ معاف، پوری زندگی کے گناہ. یہی نہیں، حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بندہ گناہ کرتا ہے، بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ سے کہتا ہے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کرتے ہیں، پھر گناہ کرتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اللہ غلطی ہو گئی سوری معاف کر دیجئے، اللہ پھر معاف کرتے ہیں، پھر وہی گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ سے کہتا ہے اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے، پھر اللہ معاف کرتے ہیں، حتیٰ کہ 100 بار بھی بندہ گناہ کرے اور 100ویں بار بھی اللہ سے کہ اللہ پاک غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے، تو اللہ کہتے ہیں میرے بندے میں نے تجھے معاف کیا. کیا کہتے ہیں؟ میرے بندے میں نے تجھے معاف کیا. صحابہ نے کہا یا نبی اللہ 100 بار گناہ کرے تو، کہا 100ویں بار بھی گناہ کرے نا تو 100ویں بار بھی ایسا معاف کرتے ہیں جیسا کہ پہلی بار معاف کیا تھا، ایسا معاف کرتے ہیں جیسے کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہو. کیسے رحمان، سوچ سکتے ہو؟ ہاں. تو انشاءاللہ آج کا ہمارا کیا سبق ہے؟ 1-2 رکعت نماز حاجت کی پڑھیں گے اور ایک تسبیح پڑھیں گے، یا رحمان یا اللہ، یا رحمان یا اللہ، یا رحمان یا اللہ. اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ تسبیح پڑھیں گے. اور جب تسبیح پڑھ کر ہو جائے گی نا، اور جب تسبیح پڑھیں گے نا تو اس کی رحمت کو یاد کرنا، اس کے پیار کو یاد کرنا، اس کی محبت بھری نگاہوں کو یاد کرنا. ہاں، اور اس کو یاد کرتے جانا، اس کی تسبیح پڑھتے جانا. اور پھر جب ہو جائے تسبیح پڑھ کر تو اللہ سے کہنا کہ یا اللہ آپ کیسے رحمان ہیں مجھے نہیں معلوم، یا اللہ عافیت کے ساتھ مجھ پر کھول دیجئے کہ آپ کیسے رحمان ہیں، عافیت کے ساتھ مجھے بتا دیجئے آپ کیسے رحمان ہیں، عافیت کے ساتھ اس نام کا نور میرے سینے میں داخل کر دیجئے، عافیت کے ساتھ اس نام کی جو ہے نا حقیقت مجھ پر آشکار کر دیجئے. عافیت کے ساتھ اللہ سے یہ دعا مانگیں گے. لکھ لیا آپ نے سارے پوائنٹ، کیا کیا دعا مانگنی ہے انشاءاللہ؟ اس طرح سے روتے ہوئے اللہ سے مانگیں گے. اگلے ہفتے آپ جب آؤ گے تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ نے اس طرح دعا کی تھی اور اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، آپ کو کیا رزلٹ ملا اللہ کے رحمان ہونے کا، اللہ نے کیسے آپ پر فاش کیا کہ وہ کیسا رحمان ہے. اللہ بتائیں گے، ضرور بتائیں گے، ہم اللہ سے مانگیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو صرف ہمیں نہیں بلکہ ہم اپنے بچوں کو بھی اللہ کیسے رحمان ہے وہ بتائیں اور پھر